ساورکر کے بعد مونجے کے نظریات و افکار کا وارث جو دوسرا شخص ٹھہرا وہ تھا ڈاکٹر کیشو بلی رام ہیڈگیوار۔ ساورکر ہندو مہاسبھا کا بانی تھا۔ ہیڈگیوار نے راشٹریہ سویم سیوک سنگھ یعنی RSS قائم کی۔ ہیڈگیوار کی پیدائش ناگپور کے ایک غریب برہمن گھرانے میں ہوئی تھی۔ اس نے اپنی تعلیم پونا میں حاصل کی ہے۔ اس کی معاشی حالت زیادہ مضبوط نہیں تھی، اس لیے اس کی میڈیکل کی تعلیم کے تمام اخراجات ہندو مہاسبھا کے اس زمانے کے صدر مونجے نے برداشت کیے۔ ہیڈگیوار ابتدائی زمانہ سے سوامی وویکانند، ساورکر اور شری سے بہت زیادہ متاثر تھا، لیکن تلک اور مونجے نے اس کی شخصیت پر سب سے زیادہ گہرے اثرات ڈالے تھے۔ دونوں ہی انتہا پسند ہندو لیڈر کی حیثیت سے معروف رہے۔ مونجے کی طرح ہیڈگیوار بھی تلک ہی سے متاثر ہو کر کانگریس میں شامل ہوا تھا۔ کانگریس میں شامل ہونے کے بعد اس کی ملاقات مونجے سے ہوئی اور ہیڈگیوار نے اسے اپنا استاد اور رہنما بنا لیا۔ ہیڈگیوار بہترین لیڈر خطیب تھا اور اسے اپنی بات سامعین کے دل میں اتارنے کا خاص فن اسے آتا تھا۔ اسے ابتدائی سے خفیہ تنظیمیں بنانے کا تجربہ تھا۔ وہ کانگریس کی قیادت کا تیسرا دور تھا جب قیادت تلک کے ہاتھوں سے نکل کر گاندھی جی کے ہاتھوں میں منتقل ہو رہی تھی۔ ہندوستان کی آزادی کی لڑائی میں گاندھی جی کے ظہور کا پرچم ہو چکا تھا اور ان کی غیر معمولی مقبولیت حاصل ہو رہی تھی۔ گاندھی جی کے مقناطیسی شخصیت کے گرد پوری کانگریس پارٹی گھوم رہی تھی۔ 1857 کی آزادی کی لڑائی میں مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا اور اس کا خمیازہ بھی انہیں بھگتنا پڑا۔ انگریزوں نے بغاوت کا بدلہ مسلمانوں سے لیا اور پوری قوت کے ساتھ ان کو دبایا، جس سے ان کی سیاسی، اقتصادی اور اجتماعی قوت ختم ہو چکی تھی۔ آزادی کی لڑائی کے آخری دور میں مسلمانوں کی اس میں کوئی خاص دلچسپی باقی نہ رہی۔ اسی دور کے متعلق مولانا آزاد کہتے ہیں کہ غیر ملکی حاکموں کے عہد میں کاسا لیسی کی زندگی ہی مسلمانوں کا شعار رہا ہے۔ گاندھی جی کا آزادی کی لڑائی کا ماڈل کچھ اس قسم کا تھا کہ اس میں عوامی قوت ہی سب کچھ تھی۔ گاندھی جی یہ بات بخوبی جانتے تھے کہ ہندو مسلم اتحاد کے بنا آزادی کی لڑائی نہیں لڑی جا سکتی ہے، بے معنی ہے۔ ہندوؤں کی اکثریت گاندھی جی کا ساتھ دے رہی تھی، لیکن اس کے برعکس مسلم عوام کسی دوسری سمت میں جا رہے تھے۔ گاندھی جی ہندو مسلم اتحاد کے لیے کسی موقع کی تلاش میں تھے۔ وہ یہ بات بخوبی سمجھتے تھے کہ آزادی کی لڑائی کو جب تک مذہبی جذبات سے نہ جوڑا جائے، اس لڑائی میں جان نہیں ڈالی جا سکتی ہے۔ تلک کا ماڈل ان کے سامنے تھا کہ کس طرح تلک نے گنیش اتسو اور شیوا جی جینتی کے نام پر ہندوؤں کو متحد اور منظم کیا تھا۔ حالانکہ تلک کے گنیش اتسو اور شیوا جی جینتی برٹش سے زیادہ مسلم مخالف جذبات کے لیے ہوئے تھے، اور انہی تہواروں کی بدولت تلک کو بڑے پیمانے پر ہندوؤں کا ساتھ ملا تھا اور وہ کانگریس میں ہندو قوم پرستوں کو شامل کر پایا تھا۔ گاندھی جی وہی تجربہ مسلمانوں کے ساتھ دہرانا چاہتے تھے تاکہ آزادی کی لڑائی میں بڑی تعداد میں مسلمانوں کا تعاون مل سکے۔ چنانچہ گاندھی جی نے خلافت موومنٹ کے لیے وہ بہترین موقع تھا جس کے ذریعے مسلمانوں کو آزادی کی لڑائی سے جوڑ سکتے۔ چنانچہ کانگریس نے آگے بڑھ کر خلافت موومنٹ کا ساتھ دیا۔ اس زمانے میں کانگریس نے اپنی طرف سے خلافت موومنٹ کے لیے 80 لاکھ روپے دیے تھے۔ خلافت موومنٹ کے تعاون پر کانگریس میں موجود ہندو قوم پرست لیڈروں نے اس کی سخت مخالفت کی
اور گاندھی جی کے مخالفت میں کھل کر بیانات دینے لگے۔ ہیڈگوار نے ہندو مسلم بھائی بھائی نعرہ پر سخت اعتراض جتایا۔ اسی زمانے سے کانگریس اور گاندھی جی پر مسلمانوں کی منہ بھرائی کے الزامات لگتے رہے۔ ایک طرف ہندو قوم پرست لیڈروں کا یہ احساس دن بدن شدید سے شدید ہوتا جا رہا تھا کہ ہندوستان میں کانگریس ہندوؤں کے مفادات اور جان و مال کے تحفظ فراہم نہیں کر سکتی ہے۔ گاندھی جی ہندو مسلم اتحاد کی فکر میں ہندوؤں کے مفادات کو مسلسل نظر انداز کر رہے ہیں۔ وہیں دوسری طرف مسلم لیگ مسلمانوں کو مسلسل یہ باور کرا رہی تھی کہ وہ ہندوستان میں محفوظ نہیں ہے۔ ان کی جان، ان کی مال، ان کی عزت، ان کی آبرو، حتیٰ کہ تہذیب کے ساتھ ساتھ ان کا دین و ایمان خطرہ میں ہے۔ خلافت موومنٹ کے خاتمہ کے بعد پورے ہندوستان میں ہندو مسلم فسادات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ناگپور، امیٹھی، سنبھل، گلبرگہ اور ملک کے مختلف حصوں میں بڑے پیمانے پر ہندو مسلم فسادات ہوئے۔ ان فسادات کے بعد کانگریس میں موجود ہندو قوم پرست لیڈران سخت ناراض ہوئے اور بعض نے گاندھی جی کے تعلق سے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ شخص دنیا میں ہندوؤں کو بھی ذلیل کروایا کے دم ہی لے گا۔ دوسری طرف مسلمان بھی کانگریس سے بدظن ہوتے چلے گئے۔ ان کی قیادت کا تناسب کانگریس میں زیادہ تیزی سے گرنے لگا۔ ان کی وفاداری مسلم لیگ کے ساتھ استوار ہونے لگی۔ کچھ تو حالات اور کچھ لیگ کا پیدا کیا ہوا ماحول دونوں نے لیگ کے لیے اچھا موقع فراہم کر دیا۔ اسی زمانہ میں کیرلا کے موپلا علاقے میں زبردست فساد ہوا۔ کیرلا میں خلافت موومنٹ کو دبانے کی زبردست کوشش کی گئی۔ اسی بیچ خلافت کارواں انگریزوں کے درمیان زبردست مٹ بھیڑ ہوئی۔ خلافت رضاکاروں نے دھیرے دھیرے کورٹ، گورنمنٹ آفسوں، پولیس تھانوں، سرکاری املاک پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس زمانے میں مالابار میں ہندو تاجر حکومت کے وفادار تھے۔ اسی طرح ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد برٹش گورنمنٹ کی وفادار تھی۔ اس بغاوت میں کسانوں نے بڑی تعداد میں حصہ لیا۔ ان کی اکثریت مسلمان تھی اور اکثر زمیندار جو برٹش گورنمنٹ کے وفادار تھے وہ ہندو تھے۔ موپلا فساد میں بڑی تعداد میں ہندو مارے گئے۔ کئی عورتوں کی عصمت دری کے واقعات سامنے آئے اور جبرن تبدیلی مذہب کے بھی واقعات سامنے آئے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہندو متاثرین تھے جو یا تو مارے گئے یا جن کی عصمت دری کی گئی یا جن کا مذہب تبدیل کر دیا گیا۔ کانگریس نے ملک کے وسیع تر مفادات کے تحت موپلا فسادات پر کوئی رائے دینے سے انکار کر دیا۔ کانگریس میں موجود ہندو قوم پرست اس واقعہ سے تلملا اٹھے۔ ہندو مہاسبھا کی امید وار کھلا تقریروں میں اس کے لیے گاندھی جی کو ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے کہ اس شخص نے ہندوؤں کے خون پسینہ کی کمائی مسلمانوں کو دی اور مسلمانوں نے اسی پیسے سے طاقت حاصل کر کے ہندوؤں پر ظلم کے پہاڑ توڑے۔ ہیڈگوار نے خود جا کر موپلا کیرلا کا دورہ کیا۔ اس کے بعد کہا کہ مسلمانوں کی حکومت کے خاتمہ کے بعد یہ مسلمانوں کا ہندوؤں پر سب سے بڑا حملہ ہے۔ کانگریس کے موقف کی مخالفت اور ہندوؤں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ہیڈگوار نے کانگریس سے استعفیٰ دیا اور سنگھ کی بنیاد رکھی۔ موپلا فسادات کے رد عمل میں آزاد ہندوستان کی سب سے زیادہ منظم، متعصب اور طاقتور تنظیم وجود میں آئی۔ راشٹریہ سویم سنگھ یعنی RSS کا قیام 27 ستمبر 1925 کو وجیا دشمی دسہرہ کے دن عمل میں آیا۔ ہیڈگوار اس کا بانی تھا اور پہلا سرسنگ چالک قرار پایا۔ ہیڈگوار کے اپنے مقصد سے لگن اور دھن کا یہ عالم تھا کہ اس نے تمام عمر اپنی تنظیم کی توسیع کے لیے وقف کر دی تھی، حتیٰ کہ اس نے اپنا گھر تک آباد نہیں کیا اور اپنے تمام تر وقت کو سنگھ کی توسیع کے لیے وقف کر دیا اور مرتے دم تک وہ افراد سازی کا کام کرتا رہا۔ ہیڈگوار مہاراشٹر کا رہنے والا تھا اور برہمن گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے سنگھ کی تنظیم زندگی اور اس کے افکار و نظریات دونوں پر مہاراشٹر اور برہمنیت کے اثرات نمایاں نظر آتے ہیں۔ سنگھ کا پورا تنظیمی ڈھانچہ ہیڈگوار نے خود طے کیا تھا،
مونجے کی کوشش تھی کہ مسولینی کے ماڈل کو یہاں لایا جائے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں رہا۔ اس کے برعکس ہیڈگوار نے سنگھ کا پورا ماڈل اور ڈھانچہ ہندوستانی ماحول اور حالات کے اعتبار سے تیار کیا۔ ہیڈگوار سے پہلے ساورکر اور مونجے نے ہندو مہاسبھا بنائی تھی، لیکن ان کے حصے میں وہ کامیابی نہیں آئی جو ہیڈگوار کے حصے میں آئی۔ اس کا بنیادی سبب یہ تھا اور یہ رہا کہ ہیڈگوار نے طویل عرصے تک صرف افراد سازی اور لوگوں کی فکر سازی کے لیے محنت کی تھی۔ اس کے برعکس ساورکر اور مونجے بالکل ابتدائی سے اقدامی اور انتہا پسندانہ کام کرنا چاہتے تھے۔ ساورکر ہندوؤں کو منظم کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس کوئی واضح طریقہ کار نہیں تھا۔ اس کے برعکس ہیڈگوار نے ہندوؤں کو یکجا کرنے کے لیے مسلمانوں کو ان کے دشمن کے طور پر پیش کیا۔ اس سے ہندوؤں میں عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوا اور وہ متحد ہو گئے۔ ہیڈگوار مانتا تھا کہ اگر ایک بار ہندو متحد ہو گئے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے لیے ہیڈگوار نے اکثریت کو اقلیت کی ذہنیت عطا کی۔ ظلم اور ناانصافی کا شکوہ عام طور سے اکثریت علاقوں میں رہنے والے اقلیت کیا کرتے تھے، لیکن ہیڈگوار اور سنگھ نے اتنا زوردار پروپیگنڈا کیا اور اس نہج پر ذہن سازی کی کہ ہندوستان میں اکثریت آج بھی ظلم اور ناانصافی کا شکوہ کرتی رہتی ہے۔ آج بھی اگر ہم سنگھ پریوار سے جڑے ہوئے افراد کی تحریروں کا، ان کی تقاریر کا، ان کے افکار کا، ان کے نظریات کا مطالعہ کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ہندو اس ملک میں بہت ہی مظلوم ہے۔ ان پر غیر معمولی طریقے سے اور ایک منظم انداز میں ظلم ہو رہا ہے۔ حقوق کی وہ چیخ و پکار سنائی دیتی ہے جو مظلوم طبقات اور اقلیتوں کی طرف سے ہونی چاہیے۔ ہیڈگوار نے بھی ساورکر کی طرح سنگھ کو آزادی کی لڑائی سے دور ہی رکھا۔ اس کی ایک فطری وجہ یہ تھی کہ کہیں انگریز حکومت سنگھ پر پابندی نہ لگا دے، اور دوسری یہ کہ اس زمانے میں کانگریس کے علاوہ کوئی بھی سیاسی جماعت آزادی کی لڑائی میں حصہ نہیں لیتی تھی۔ جناح کی مسلم لیگ اور امبیڈکر کی ILP، ساورکر کی ہندو مہاسبھا، جسٹس پارٹی اور اسی طرح کمیونسٹ پارٹیاں کوئی بھی آزادی کی لڑائی میں شرکت نہیں کرتی تھیں۔ ہیڈگوار نے سنگھ کو ہمیشہ حکومت مخالف سرگرمیوں سے دور رکھا، حتیٰ کہ گاندھی جی کا مشہور نمک کا قانون توڑنے والے ستیہ گرہ میں بھی حصہ نہیں لیا۔ کانگریس میں ابتدائی زمانے سے ایک بڑا طبقہ ہندوؤں کے مفادات کا نگراں رہا ہے۔ مدن موہن مالویہ، لوکمانیہ تلک، شری لالا لاجپت رائے، ڈاکٹر راجندر پرساد، سردار ولبھ بھائی پٹیل، بپن چندر پال وغیرہ یہ لوگ ابتدائی سے ہندوؤں کے مفاد کی نگرانی کرتے رہے۔ نہ صرف ہندو کاز کی نگرانی کی بلکہ مسلم مخالف جذبات بھی ان کے اندر ہمیشہ سے رہے ہیں۔ دوسری طرف کانگریس میں ایک دوسرا طبقہ تھا جو آزادی کی لڑائی میں مسلمانوں کو ساتھ رکھنا چاہتا تھا اور اس کے لیے یکساں حقوق دینے کے لیے بھی تیار تھا۔ اس طبقہ میں گاندھی جی، سی آر داس، پنڈت نہرو وغیرہ شامل تھے۔ سنگھ کے قیام کے بعد ہندو قوم پرست طبقہ کی ہمدردیاں ہندو مہاسبھا اور سنگھ کے ساتھ بڑھ گئی۔ سنگھ ابتدائی سے غیر معمولی نظم و ضبط، ڈسپلن اور جدوجہد کا قائل تھا۔ ہیڈگوار نے سنگھ کی شاخائیں قائم کی۔ ناگپور اور اس کے اطراف کے علاقوں میں وہ مسلسل دورے کرتا رہا اور شاخائیں قائم کرتا رہا۔ اس کے کام نے ابتدائی میں غیر معمولی پذیرائی حاصل کر لی۔ شاخاؤں میں پرارتھنا کی جاتی ہے، وہاں لوگوں کو لاٹھیاں چلانا سکھایا جاتا ہے۔ ہیڈگوار نے بھارت ماتا کی جے کا نعرہ لازمی قرار دیا۔ شاخاؤں میں سینئر ساتھی ہوتے تھے جو ملکی حالات پر روشنی ڈالتے۔ اس طرح سنگھ ملکی حالات اپنے نظریات کے مطابق نوجوانوں کے سامنے پیش کرتا۔ ہمیشہ سے شاخاؤں کا بڑا ٹارگٹ نوجوان اور اسٹوڈنٹ رہے ہیں۔ سنگھ کا مقصد ہندو راشٹر کا قیام قرار پایا اور اس کا پرچم بھگوا پرچم ٹھہرا۔ سنگھ نے کبھی بھی ترنگے جھنڈے کو سلامی نہیں دی ہے اور نہ ہی اسے قومی پرچہ تسلیم کیا ہے۔ اب کچھ سالوں سے اس جھنڈے کو لہرایا جاتا ہے۔ ساورکر نے ہندوتوا کے تصور میں سندھ سے ساحل تک بسنے والوں کو ہندو قرار دیا۔
ہیڈگوار نے اس کو اور آگے بڑھا دیا۔ اس کے مطابق راشٹری قوم ہے۔ وہ تقریروں، اسپیچ میں اور گفتگو میں ہندوؤں کے لیے راشٹر اور راشٹر کے لیے ہندو کا لفظ کثرت سے استعمال کرتا تھا، یہاں تک کہ یہ لفظ ہم معنی بن گئے۔ اسی سوچ کا نتیجہ ہے کہ وہ ہر چیز جو ہندوؤں کے مفادات کے خلاف ہے اس کے راشٹر مخالف کہا جاتا ہے۔ موجودہ دور حکومت میں اس لفظ کا استعمال اسی سیاق میں کیا جاتا ہے۔ اسی پس منظر میں یہی بنیادی سوچ کار فرما رہی ہے۔ حالانکہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ اگر ہندو کا مطلب ہی راشٹر ہے تو ہندو راشٹر کا مطلب کیا ہوگا؟ ہیڈگوار واضح طور پر کہتا تھا کہ اس ملک کی اصل اور فطری وراثت ہندو ہی ہے، اس لیے اس کو ہندوئی راشٹر ہونا چاہیے۔ اس کو واضح کرتے ہوئے وہ اپنے کتابچے میں لکھتا ہے کہ کسی مخصوص خطے میں رہنے والے لوگ ایک قوم ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ راشٹر نام ہے ایک قوم، ایک مذہب، ایک تاریخ، ایک نسل، ایک ہی روایت اور ایک ہی ذہن و فکر کے لوگوں کے ایک مخصوص خطے میں رہنے کا۔ اگر مختلف اقوام اور مختلف تاریخ و روایات کے حامل افراد ایک ساتھ رہ رہے ہوں تو وہ ایک ملک نہیں کہلائے گا۔ ہندوستان ہندوؤں کا ملک ہے اور یہ ہندوؤں کی آبائی سرزمین ہے۔ ان کی تاریخ، مذہب، روایت ایک ہی ہے، اس لیے یہ ملک صرف ہندوؤں کا ہے۔ مسلمان، عیسائی یا دیگر عناصر خارجی اثرات کا نتیجہ ہے، ان کو اس ملک میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ اس لیے ہندوؤں کا اولین فریضہ ہے کہ اپنے وطن کو اپنے لیے خالص کرے اور غیر ملکی عناصر کو ملکی بدر کرے۔ ہیڈگوار کے مطابق ہندوستانی ہونے کے لیے ہندو ہونا ضروری ہے۔ اگر ہندو نہیں تو بھارتی قوم کا حصہ نہیں ہو سکتے۔ اگر کسی غیر ہندو مذہب، گروہ یا فرقہ کو ہندوستان میں رہنا ہے تو اسے یا تو ہندو ہونا ہوگا یا ہندو تہذیب کو اپنانا ہوگا، اور مسلمان کو ہندو قوم کے تابع رہنا ہی ہوگا، جس کو ہیڈگوار کلچرل نیشنلزم کہتا تھا۔ ساورکر نے ہندوتوا کی اصطلاح استعمال کی تھی۔ ہیڈگوار نے ہندو راشٹر اور ہندوتوا دونوں اصطلاحوں کا استعمال کیا۔ ہندوتوا کی اصطلاح کا استعمال اس کی ضرورت تھی۔ ہیڈگوار لوگوں کا ہندو مذہب کے نام پر بھی کبھی بھی یکجا نہیں کر سکتا تھا۔ ہندوازم کے راست استعمال سے سکھ، جین، بودھ، آریہ قبائل، سماج یہ سب سنگھ کا حصہ کبھی نہیں بنتے۔ اس لیے ہندوتوا کو مذہبی نہیں بلکہ سیاسی، جغرافیائی، کلچرل معنوں میں استعمال کر کے ان سب کو ہندو قرار دیا گیا، اور براہمی مذاہب کے حاملین عیسائی، یہودی، مسلمان انہیں شدھی کے نام پر ہندو ہونے کی دعوت دی جانے لگی۔ اس لفظ کے استعمال سے برہمنوں کو ہندو مذہب کی طرح بلکہ اس سے زیادہ مقدس مقام حاصل ہو گیا، اور سنسکرت کو قومی زبان قرار دینے کی وجہ سے بھی برہمنوں کی پوزیشن مضبوط ہو گئی۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ساورکر اور ہیڈگوار دونوں ہی ذات پات چھوت چھات کے نظام کی مخالفت کرتے ہیں کہ اس نظام کی وجہ سے ہندو عوام اسلام اور عیسائیت کی طرف جا رہے ہیں، لیکن سنگھ خود ہندو راشٹر قائم ہو جانے کے بعد آشرم کے نظام کو راج کرنا چاہتا ہے۔ رگ وید سماج کو وراٹ پروش کے جسم کے حصوں کے مطابق منہ، بازو، جانگ اور پیر کے مماثل قرار دیتا ہے۔ یہ بالترتیب برہمن، چھتری، ویشیہ اور شودر ہوتے ہیں۔ سماج کی اس تقسیم کو ورن آشرم یا ورن ویدوستھا کہا جاتا ہے۔ سنگھ یہاں سماج سے مراد ہندو سماجی لیتا ہے۔ سنگھ کے مطابق ماضی میں اس کی عظمت کا راز یہی نظام تھا کہ اس میں فطری طور پر لوگوں کے کاموں کی تقسیم ہو جاتی ہے۔ سماج متحد اور منضبط رہتا ہے۔ سنگھ کہتا ہے کہ اس کو معیوب نہیں سمجھنی چاہیے، اور نہیں کسی پیشہ اور کسی طبقہ کو ذلیل تصور کرنا چاہیے۔ جس طرح جسم کے مختلف اعضاء الگ الگ کام کرتے ہیں، ان میں سے بعض کا کام بظاہر خراب نظر آتا ہے لیکن انسانی جسم کی بقا کے لیے وہ ضروری ہوتے ہیں، اسی طرح ہر ایک عضو کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ اسی طرح سماج میں ذاتوں کی تقسیم کے اعتبار سے کاموں کی تقسیم مسلم ہے۔ سنگھ کے لٹریچر کے مطابق ہندوؤں کی عظمت رفتہ کی بازیابی اسی نظام سے ممکن ہے۔
اس نظام کے منتشر ہونے کی وجہ سے ہی وہ دنیا کے لیے نرم چارہ ثابت ہوا اور غلامی اس کا مقدر بنی۔ ہیڈگوار کا کلچرل نیشنلزم پر بہت زیادہ زور رہا۔ کلچرل نیشنلزم قومی شناخت کے لیے نسل اور خطہ کے بجائے زبان اور کلچر کو استعمال کرتا ہے۔ ہیڈگوار نے کلچرل نیشنلزم کی بالکل ایک نئی تعبیر برہمنی نظام کے تحت کر دی۔ کلچر نیشنلزم کے لیے وہ مشترک زبان کے طور پر سنسکرت کو لیتا ہے، درحال ہے کہ سنسکرت کا تعلق ہندوؤں کی اعلیٰ ذات یعنی برہمنوں سے ہے۔ اس کلچر کی واضح تصویر کیا ہوگی اس کو نصور کر بیان کرتا ہے ہیڈگوار۔ اس پر کیے گئے اعتراضات کا آج تک سنگھ نے نہ کوئی جواب دیا ہے، وہ صرف یہ کہتا ہے کہ اس کو واضح نہیں کیا جا سکتا بلکہ محسوس کیا جا سکتا ہے۔ سنگھ نے کلچرل نیشنلزم کا صرف مکھوٹا لگایا تھا تاکہ وہ دنیا کو یہ باور کرا سکے کہ وہ ہندوؤں کی سیاسی نہیں بلکہ ثقافتی تنظیم ہے۔ ظاہر ہے کہ جب سنگھ پریوار نظام کو ہندو راشٹر کی طرح دیکھنا چاہتا ہے تو وہ غیر سیاسی کیسے ہو گیا؟ سنگھ کے نزدیک مقصد اصل ہے، طریقہ کار کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ اس کے لیے غیر اخلاقی طریقہ کار بھی اختیار کر سکتا ہے۔ سنگھ ماضی میں بھی غلیظ سے غلیظ طریقے اختیار کرتا رہا ہے اور آج بھی اختیار کر رہا ہے۔ سنگھ کی تاریخ فاشزم کی تاریخ ہے جو قتل، عصمت دری، فسادات، نسل کشی، دہشت گردی اور دہشت گردانہ الزامات سے بھری ہوئی ہے۔ ہیڈگوار ابتدائی سے فاشزم پر یقین رکھتا تھا اور خفیہ تنظیمیں چلانے میں اسے مہارت حاصل تھی۔ ہیڈگوار کے زمانے سے اس سنگھ کے لوگوں کا کوئی باضابطہ ریکارڈ نہیں رکھا جاتا اور نہ ہی کسی قسم کے مالی معاملات کو لکھا جاتا رہا ہے۔ ہر چیز ہیڈگوار اپنے ذہن میں رکھتا تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ اس کی تنظیم کبھی حکومت کی نظر میں نہ آئے، اس لیے وہ میڈیا میں سنگھ کے تذکرہ سے پرہیز کرتا تھا۔ ہیڈگوار ہندو سماج کی ایک مضبوط فوجی تنظیم بنانا چاہتا تھا جو ہندوؤں کے مفادات کی نگرانی کرے اور اس ملک میں ان کا غلبہ قائم کر سکے۔ 1934 میں اس نے ایک کانفرنس فاشزم اور مسولینی کے نام سے، اس کے بعد گوکھلے اور موجے کے ساتھ مل کر دوسری کانفرنس کا اہتمام کیا، جس میں گفتگو کا موضوع ہی یہی تھا کہ جدید ہندوستان کو کس طرح جرمنی اور اٹلی کے طور پر ملٹری اسٹیٹ بنایا جا سکتا ہے۔ سنگھ غیر معمولی نظم اور ڈسپلن کی پابند ہے اور اس کا تنظیمی نظام بھی بہت پیچیدہ ہے۔ اس کے باوجود وہ اپنے افراد کو مکمل آزادی سے کام کرنے کی اجازت بھی دیتا ہے اور ان پر مکمل گرفت بھی رکھتی ہے۔ ہیڈگوار 1940 عیسوی تک سنگھ کی ذمہ داریاں نبھاتا رہا۔ 15 سال کے انتھک جدوجہد اور محنت کے بعد وہ اپنے پیچھے ایک مضبوط تنظیم چھوڑ گیا تھا۔